السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ تفہیم اصول فقہ کورس میں ہم دیکھ رہے تھے مبادیات اصول فقہ، اس میں یہ 8 قسم کی ہم نے ہیڈنگ دی تھی، جس میں سے ابھی ہماری پہلی اصول فقہ کا تعارف وہ مکمل ہوا، اور اصول فقہ کے جو تعارف کے ساتھ جو تصورات تھے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر تھا اصول فقہ کا مفہوم اور اس کی اطلاقات، اصول اور اس کی لفظی لغوی وضاحتیں ساری کی تھی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اسی دوسرے نمبر پہ ہماری بات چل رہی تھی کہ اس کی تعریفات میں ہماری بات معرفت الدلائل الفقہ جمالا و کیفیت الاستفاد منها و حال المستفید، اس تعریف کی ہم نے وضاحت کی تھی۔ آگے دوسری تعریف جو تھی اس کی وضاحت پہ ہم ابھی کھڑے تھے، اصول تحلیل النص، نص کی تحلیل کے اصول۔ اب نص کی تحلیل کے جو اصول ہیں، کسی نص کو حل کرنے کی 2 شکلیں ہیں اصول فقہ میں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اصول فقہ کے تناظر میں مفردات کو چیک کرنا آتا ہو، دوسرا یہ ہے کہ اصول فقہ کے تناظر میں آپ کو نص کے مرکبات کو حل کرنا آتا ہو۔ نص کے مفردات، منطوق مفردات وہ کیا ہیں؟ وہ آپ کو تقریباً 9 چیزیں آپ نے چیک کرنی ہوتی ہیں۔ ہر لفظ کو 9 چیزوں میں رکھ کے آپ نے چیک کرنا ہے۔ نمبر 1 مثلا آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے؟ متباین ہے۔ نمبر 2 مترادف ہے۔ نمبر 3 مشترک ہے۔ نمبر 4 یہ لفظ جو ہے نا وہ عام ہے یا لفظ خاص ہے۔ پھر اسی سے مطلق اور مقید ہے۔ پھر اسی سے جو ہے نا وہ حقیقت یا مجاز ہے۔ یہ لفظ آپ نے ہر لفظ کے اوپر یہ ڈیرے ڈالنے ہیں۔ مثلا کوئی بھی لفظ ہے، آپ نے دیکھنا با جو ہے، با یہ متباین نہیں ہے، با کا ایک ہی معنی نہیں آتا، با کے کتنے معنی آتے ہیں، تو لہذا نکل جائے گا یہ متباین نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کہیں گے اربعینہ، تو اربعینہ کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ متباین ہے، ایک ہی معنی۔ متباین جو اصول فقہ کا کہہ رہا ہوں وہ ہے، جو باقی ہے وہ آپ نے پڑھا وہ اور چیز، متباین اور چیز ہے، ایک ہی معنی۔ جہاں ایک ہی معنی ہے آپ وہاں مفتی کو چیک کریں گے کہ حضرت آپ نے اس کا دوسرا معنی لیا کیسے ہے؟ وہ حضرت وہ دکھاؤ، جو میں نے آپ کو تھوڑا سا اس نے تھوڑا سوال کیا تھا تو میں نے اس کو کھول کے ساتھ ساتھ بتائی بھی تھی، اگرچہ کتاب میں بھی ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو متباین چیک کرو، پھر مترادف چیک کرو، پھر مشترک چیک کرو، پھر عام اور خاص چیک کرو، پھر مطلق اور مقید چیک کرو، پھر حقیقت اور مجاز چیک کرو۔ یہ آپ نے کہاں سے چیزیں چیک کرنی ہے؟ یہ نص کی تحلیل میں مفرد کی تحلیل ہے۔ یہ نص کی تحلیل میں کیا ہے؟ مفرد، یعنی مفرد کا مطلب کیا ہے؟ پہلے بسم اللہ کی با کو دیکھنا ہے، پھر اسم کو دیکھنا ہے، پھر اللہ کو دیکھنا ہے، پھر الرحمن کو دیکھنا ہے، پھر الرحیم کو دیکھنا ہے، اعوذ کو دیکھنا ہے۔ اعوذ میں یہ 9 چیزوں کا اجرا ہونا ہے۔ آپ نے اصول فقہ کا جب اجرا کرنا ہے تو سب سے پہلے نص کو دیکھنا ہے کہ یہ نص من الکتاب والسنہ ہے، نص من الکتاب والسنہ ہے۔ نص من الکتاب والسنہ جب ثابت ہو جائے پھر اس کے بعد اس کے 2 گروپ بنانے ہیں نا، جس طرح آپ اس کا گروپ بناتے ہیں 3، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کو آپ 6 شکلیں میں 9 شکلوں میں دیکھتے ہیں۔ اسم، فعل، حرف آپ نے دیکھنا ہے، اور اسم، فعل، حرف کے اندر آپ باقی جیسے میں تھوڑا سا جامد، مصدر، مشتق ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، معرب ہے، مبنی ہے، منصرف ہے، غیر منصرف ہے، عامل ہے، معمول ہے، بہت ساری چیزیں آپ پوری گھما دیتے ہیں ایک دفعہ۔ اسی طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ مفرد ہے۔ مفردات میں جب چیک کرنا ہے تو آپ نے ایک ایک بندے کا ترجمہ جب چیک کرنا ہے نا، ترجمہ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں یہ مرکبات کی تحلیل کا بندہ تو ہے، لیکن مفردات کی تحلیل میں اس نے فلاں فلاں لفظوں کی رعایت رکھ کے ترجمہ رعایت رکھ کے اس نے فتویٰ
نہیں دیا. یہ واضح طور پہ پتہ جب پریکٹس ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا. جب مفرد سارا کھول کے آپ نے مثلا الحمدو میں مفردات کا الحمدللہ میں مفردات کا اجرا کیسے ہوگا بلا؟ ال کو لیدہ کریں گے، حمد کو لیدہ کریں گے، لا کو لیدہ کریں گے اور اللہ کو لیدہ کریں گے. اور اس میں سب میں چیزیں کتنی چلنی؟ ال کو کتنی چیزوں میں دیکھ رہا ہے؟ 9 چیزوں میں. 9 چیزیں دیکھنی آپ نے مفردات میں. 9 چیزیں وہ ہے جو میرے ذہن میں ہے، لازمی نہیں کہ اور بھی کوئی ہوں. تو وہ بعد دفعہ ہوتا ہے نا، تحفۃ السنیہ والے نے اجرا کی شکل بالکل اور دی ہے، ہدایت النحو والے نے شکل اور دی ہے، کتاب النحو والے نے، قواعد النحو والے نے اور دی ہے. تو آپ نے وہ شکلیں دیکھنی، لیکن یہ کہ کم تو کم ساری اس میں آ جاتی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے مرکبات. مرکبات میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی جو نا وہ چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں، یہ ظاہر ہے، نص ہے، راجع ہے، مرجوع ہے، یہ پوری پھر آگے پوری اصول فقہ ہے. یہاں تک تو آپ نے مرکبات کا ایک گروپ بنانا ہے قواعد لغویہ کا. کیا بلا؟ قواعد لغویہ. قواعد جیسے نا آپ نے دیکھا کہ اصول فقہ میں 4 ابواب ہیں. ایک مباحث حکم اور حاکم ہے، دوسرا قواعد لغویہ ہے، بات سمجھ، قواعد لغویہ ہے. اور اسی طرح مناہج الاستدلال کے ہیں. جو بچے بحث چلتی ہیں نا اوپر سے اجماع کے بعد جو آخر تک 10 بحث ہے نا، 10 چیزیں ہیں تقریباً، 10 ہے، 8 ہے، 9 ہے. اجماع ہے، قیاس ہے، استحسان ہے، استصحاب ہے. آپ کو میری بات سمجھ تو آ رہی ہوگی. یہاں جو اجماع قیاس کی بحث ہے نا، یہ نص کی تحلیل کی نہیں ہے، یہ نص کی تحلیل کی نہیں ہے، یہ نص کی آگے استنباط کی بحث ہے کہ معاشرے میں اس کی کیا ویلیو بن رہی ہے. مثلا قیاس ہے. قیاس کب ہوگا؟ جب نص اصل کے ساتھ کیا آئے گی؟ فرع آئے گی. قیاس کب ہوگا؟ جب اصل کے ساتھ کیا آئے گی؟ فرع آئے گی. تو گویا کہ یہ مناہج الاستدلال کی شکل میں آ رہے ہیں. یہ اصول فقہ کا یہ جو باب ہے، اب اجماع سے لے کر اجتہاد تک، یا جس نے آخر میں کوئی بھی بحث جس نے رکھی، اجماع سے لے کر اجتہاد تک بحث، یہ اصل میں سماج کو چیک کرنا ہے ان 10 اصولوں کی مدد سے. 10 اصولوں کی مدد سے. مثلا آپ دیکھیں گے یہ ٹیبل جو ہے شریعت کی نظر میں کیسے کس اصول کے تحت آتا ہے. یہ وائٹ بورڈ یا یہ ڈائس اور اسی طرح لیپ ٹاپ ہم استعمال کر رہے ہیں، شریعت کی کس مبحث کے تحت آتا ہے. یہ ٹوپی اس طرح کی پہننا، یہ کپڑے اس طرح کے پہننا، یہ قلین، یہ صوفہ، یہ اے سی، یہ پنکھے، یہ لیپ ٹاپ، یہ کلاس، یہ ساری کلاس کرسیوں کی شکل میں، پیریڈ کی شکل میں، یہ گاڑیاں جدید جتنی بھی چیزیں ہیں جو دنیا کو نظر آ رہی، یہ اصول فقہ کا کون سا باب ہے جس سے یہ چیک کرنی ہے بلا؟ مناہج الاستدلال. گویا کہ ایک نص کی تحلیل وہ ہے جو براہ راست نص من الکتاب والسنہ کی تحلیل ہے، اور ایک نص من الکتاب والسنہ سے سماج کی تحلیل ہے. نص من الکتاب والسنہ کی تحلیل کو استدلال کہیں گے، اور نص من الکتاب والسنہ کی بیس بنیاد سے معاشرے کے مسائل کو حل کریں گے تو اسے کیا کہیں گے؟ استنباط. اسے کیا کہیں گے؟ استنباط. اگر تو وہ استنباط مسائل حل علوم اسلامیہ، علوم دینیہ سے کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ استنباط. اور اگر وہ علوم عقلیہ سے کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ استنتاج. وہ کیا ہوگا؟ استنتاج. مثلا آپ بارش دیکھتے ہیں، بارش کب ہونی، کتنی ہونی، آپ تجزیے کرتے ہیں، اخبارات دیکھتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ جنگیں دیکھتے ہیں، جنگوں میں حملے کی شکلیں دیکھتے ہیں، اور اس کے تحت دیکھتے ہیں کہ بم کی سپیڈ اتنی ہے، بم اس طرح ہے، یہ اتنا نقصان، یہ اتنا نقصان. یہ جو تجزیے ہیں یہ سارے کیا علوم عقلیہ کے ذریعے ہیں. علوم عقلیہ کے ذریعے جو تجزیے اور مسائل کا حل کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ استنتاج. اور جو نصوص شرعیہ سے سماج کے مسائل حل کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ بس فرق اتنا ہے کہ جو لوگ علوم عقلیہ کے تھے وہ علوم شرعیہ سے رہنما بن کے رہنمائی کرنا شروع ہوئے،
جس کی وجہ سے مسائل خراب یہ ہوئے کہ وہ مفتی من المفت بن کے انہوں نے ہر جگہ پہ کوئی انجینئر بن گیا، کوئی گامدی بن گیا، کوئی پرویزی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ اصلاً وہ علوم عقلیہ کے بندے تھے اور شروع کر دیا نصوص شریعہ کو۔ نصوص شریعہ کو اس طریقے سے کریں گے بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب اس چیز کو جتنا کھولا جائے نا بچے وہ دماغوں میں جتنی بیٹھ جائے یہ اتنی کم۔ ابھی میں جملے دے رہا ہوں، ابھی میں مسائل سے مثالیں نہیں دے رہا، میں بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تو تھوڑے تھوڑے کر کے نا، مثلا کوئی بھی چیز ہے آپ نے اب تدبر کرنا ہے نا، تدبر میں 3 چیزیں لانی ہے آپ نے۔ تدبر میں کتنی چیزیں لانی؟ 3 چیزیں۔ اب 3 چیزوں میں ایک سب سے پہلے یہ ہے کوئی بھی چیز کو چیک کرنے کی لسٹیں بنانی ہے، اسے کہتے ہیں تخریج المنات۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تخریج المنات۔ یہ بچے تخریج المنات، تنقیح المنات جیسے ہم سمجھائیں گے نا آپ کو پوری زندگی نہیں بولنا، مگر نا یہ سب سے مشکل بحث یہی ہے۔ یہ ہوتی کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے۔ مثلا آپ نے کوئی بھی مسئلہ حل کرنا ہے کہ یہ جو قصر کرتے ہیں یا روزے کی افطاری میں اس میں علت مشقت ہے، علت سفر ہے، علت فلاں ہے، اس کی کیا بنانی ہے؟ لسٹیں بنانی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تخریج المنات۔ سارے مسائل کی تخریج کر لو، اس کے لینے میں یہ فائدہ، اس کے لینے میں یہ نقصان، اس کے کرنے میں یہ فائدہ، اس طرح کی ٹوپی میں یہ فائدہ، دوسری ٹوپی میں یہ فائدہ، تیسری میں یہ، اس طرح کے لباس میں یہ فائدہ، پاکستانی، عربی، سعودی، ایرانی، افغانی، یہ تمام لباس کی تخریج کر لیں۔ پھر دوسرا کر لیں تنقیح المنات۔ تنقیح، پہلے تخریج، دوسرا تنقیح۔ تنقیح کا مطلب چھان پھٹک کر کے 15 میں سے 10 چیزوں کو، 5 چیزوں کو الگ نکال لیں، ABC کی لسٹ بنا لیں۔ پہلے ہے ساری چیزوں کی A سے Z تک لسٹ بنا لیں، A سے Z تک، اور A سے Z تک کے بعد آگے دیکھیں کہ ABC کی لسٹ بنا لیں کہ یہ چیزیں سب سے بہتر ہے۔ مثلا آپ نے جس وقت تحریک کو اختیار کرنا ہے تو تحریک کو اختیار کر کے آپ پہلے دیکھیں کہ پاکستان میں کل کتنی تحریکیں ہیں، کل کتنی۔ پھر دوسرا تنقیح کا مطلب ہوتا ہے سب کے عیوب اور سب کے نقائص اور خوبیوں کو علیحدہ علیحدہ کیا کر لیں؟ لکھ لیں۔ پہلے ساری تحریکیں اکٹھی کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ تحریکوں کی خوبیاں اور تحریکوں کے فوائد، فضائل، مسائل سارے علیحدہ علیحدہ لکھ لیں۔ پھر تیسرا ہے تحقیق المنات، کہ سب کو دیکھ کے آخر میں اپنی رائے کو دے دے کہ میرے ہاتھ سب سے بہترین رائے ہے۔ اس رائے کو چیک کرنا اگر وہ رائے کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ پہلی ہے تخریج، دوسری کیا ہے؟ تنقیح، اور تیسری کیا ہے؟ تحقیق۔ جو تحقیق آپ لاتے ہیں وہ اگر قرآن و سنت قبول کر لے تو سمجھ لو کہ مجتہد صائب ہو گیا ہے۔ مجتہد کیا ہے؟ صاحب، صحیح لائن پہ پہنچ گیا ہے۔ اور اگر وہ تحقیق قرآن و سنت کے بظاہر لفظ ہی قبول نہ کریں یا لفظ کوئی اور مخالفت میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد کسی جگہ پہ کیا کر گیا ہے؟ غلطی کر گیا ہے۔ بات سمجھ رہے کہ یہ ہے اصول تحلیل النص۔ لفظ تو بڑا آسان ہے بچے، لفظ یاد، لیکن اس سے کھول لیں گے نا اور واقعتاً اس سے آپ پریکٹس کریں گے۔ اگر کوئی بچہ افتاء میں جانا چاہتا ہے نا تو افتاء میں یہ چیزیں حل کیے بغیر وہ مفتی نہیں بن سکتا۔ اور معاف کرنا ہے، اس طریقے سے بہت کم ادارے ہیں جہاں سے اصول فقہ کو اس تناظر میں پڑھایا اور پڑھا جا رہا ہو۔ بہت، آپ کراچی سے لے کے ادھر تک آ جائے، بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بڑی کھپت لگتی ہے، اور اس میں کھپت کا مطلب یہ ہے کہ استاد جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، مجھے ادھر شام میں تعمل انہوں نے دی تو وہ ترکیبیں 1 منٹ میں بندہ کر کے پڑا سائڈ مار دے بات سمجھ۔ لیکن جب مفرد کھولنا ہو نا بچے، پھر استاد کو لگ پتہ جاتا ہے، مفردات کو کھولنا ہو نا تو پھر کافی ساری چیزوں میں آپ کو تحلیل میں مسئلہ آتا ہے، پھر آپ بھی کہیں گے کہ میں کل دے کے بتاؤں گا بات سمجھ۔ لیکن تو یہ استاد کرتا نہیں، ہمیں اس سے پریشانی کوئی نہیں، کوئی ابھی سبق نہ آئے تو ہم کہہ دیں کہ کل انشاءاللہ بتائیں گے۔ عزت بیزتی والا مسئلہ نہ بناؤ، لیکن نص کو حل کرو۔ اس طریقے سے اب کم از کم
ایک رکوع کر کے آ جاؤ گے، ایک رکوع کرو گے. کل اگر صورت فاتحہ کا ہم دیکھ لیں، لیکن صورت فاتحہ کو اس طرح مفردات اور مرکبات کو علیحدہ کر کے تو اس کے وہ حل کرنے کی کوشش. آپ دیکھیں مثلا ایک شخص شریعت کے الفاظ کو ظاہری اور سرسری طور پہ جانتا ہے، جبکہ دوسرا شریعت کے الفاظ، معنی، مفاہیم، مقاصد نص کی گہرائیوں کو جانتا ہے. تریم میں دوسرا معنی مقصود ہے. تریم میں کیا ہے؟ دوسرا معنی مقصود ہے. جیسا کہ من یرید اللہ بھی خیرن یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں میں نے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ کسی بھی قسم کی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ کسی بھی قسم کی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اسے مکمل دین کی بھرپور فقاہت عطا کرتا رہتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی جس میں نے بھی نہیں خیال کیا وہ میرے سے بھی نہیں حل ہوگی. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ استاد ویسے ہی ترجمہ کر گیا. ایک ہے کہ باقاعدہ تدبر کرے تو حل کر لے، ایک ہے ویسے پھر ہر ایک کا اتنا باریکی سے کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کی سود بود میں ہو، اس کی صلاحیت میں ہو، اس کی بیس میں یہ چیز ہو. مثلا من جس کے ساتھ بھی، من موصولہ عمومیہ ہے. من موصولہ کیا ہے؟ ادھر ناف سر میں موصولہ بن گیا تو ادھر اصول فقہ میں کیا بن گیا؟ عام. ادھر عام بن رہا ہے تو اس کو عام میں عام رکھنا. یرید اللہ بھی خیرن، خیرن کو نکرہ کو کسی بھی قسم کی بھلائی کا ترجمہ کر دیا. بات سمجھ رہے؟ کسی بھی قسم کی بھلائی. یفقہہ فی الدین، فی الدین الف لام اصطلاح کی، اسے مکمل دین کی کیا کر دیا مکمل دین کی. اور بھرپور کس کا کر دیا؟ وہ یفقہہ اور فی کا، فی الدین. آگے چلیں اس کو دیکھتے رہیں، آگے پھر دیکھیں. اصول فقہ کا مفہوم اور اطلاق میں آگے اصول فقہ کی معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ من ادلتہ تفصیلیہ بالاستدلال. یہ اصل لفظ ہے، یہ نہیں حل ہوتا بالاستدلال. احکام شرعیہ العملیہ کی پہچان ادلہ تفصیلیہ سے، کس کے ذریعے؟ استدلال. آپ مسئلہ نکال رہے، مسئلہ نکالنے کا جو کی ورڈ ہے وہ نہیں پکڑ رہے، بتا ہی نہیں رہے. آپ بتائیں نا مثلا یہ کسی دن آج میں فری ہوں زور اثر تک مغرب تک نا، آپ میرے پاس نا 3-4 فتاوے لے ہیں، بڑے 5-7 فتاوے یہ جو سارے پڑے ہوئے، وہ بتائیں کہ سر انہوں نے یہ مسئلے کا جواب دیا ہے، انہوں نے جو جائز نجائز واجب وجوب کا کہا ہے، یہ وجوب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نص جو پیش کی گئی اس میں وجوب کا صیغہ ہی کوئی نہیں ہے، یا اس میں جواز کا صیغہ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کے صیغہ وہاں وجوب کا ہے. تو استدلال وہ منطوق ہونا چاہیے. استدلال نص من الکتاب و سنہ منطوق. سب سے پہلے استدلال لفظوں میں بولے جس کا بھی آپ نے کیا ہے، منطوق نہیں ہے تو پھر مفہوم ہے. دو چیزیں ہیں، آپ نے استدلال کہاں سے کرنا ہے؟ یا تو منطوق سے کرنا ہے، یا آپ نے کہاں سے کرنا ہے؟ مفہوم سے کرنا ہے. منطوق کی ساری شکلیں آئیں گی. پھر منطوق مفرد سے کر رہے ہو یا منطوق مرکب سے کر رہے ہو، یعنی مفردات سے کر رہے ہو یا مرکبات سے کر رہے ہو. آپ کے پاس تلخیص الاصول ہے؟ ابھی ہے؟ ہاں دیکھو، ایک آپ بھی کھولو ساتھ ساتھ میں بھی کھولتا ہوں. عرب لوگ اسی طرح کرتے ہیں. ہماری جو اصول فقہ دوسری ہے نا وہ اور طرح کی. عرب لوگوں نے جو کیا ہے نا وہ، اب دیکھیں نا انہوں نے کیا ہے نا، یہ آپ کو میں دکھاتا جاؤں گا نا ساتھ ساتھ، آپ کھول لے اگر تو کھول لے تو بہت اچھا. الاستدلال بالمنطوق الصریح ہیں، اس میں انہوں نے کتنی دی ہیں چیزیں؟ یہ 9 چیزیں، 8-9 چیزیں. اس کے بعد آگے ہے الاستدلال، آگے دلالت المنطوق صریح، منطوق صریح مرکباً اس میں دیکھنا ہے کہ یہ نص ہے. نمبر 2 آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ ظاہر ہے. نمبر 3 آپ کہیں گے یہ جو بات کر رہے ہیں یہ نص نہیں حضرت، یہ آپ ظاہری لفظوں سے لے رہے ہیں. یہاں مقصود نص کیا تھا؟ مقصود نص نہیں آپ نے دیکھا. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی بھی شریعت قانون بناتی ہے، مثلا بن جائے کہ کوئی بندہ نماز چھوڑے گا تو اسے یہ جزا سزا دی جائے گی، رکعت چھوڑے گا، نماز چھوڑے گا. اب ہوا یہ کہ
اس قانون کے بننے سے پہلے ہی ایک بچہ پہلی صف کا تکبیر اولیٰ کا پکا نمازی آپ مدرسے کے قانون بننے سے پہلے کا تھا. ہوا یہ کہ ایک دن کسی عارضے کی وجہ سے سماوی یا عرضی عارضے کی وجہ سے وہ بچہ نماز سے کیا ہو گیا؟ پیچھے ہو گیا، لیٹ ہو گیا. ہو یہ رہا کہ پیچھے اور بھی کئی مجرم کھڑے ہیں. لفظ نص ظاہر یہ چاہتا ہے کہ اس کو اسی طرح سزا دی جائے، مقصود چاہتا ہے کہ جس کے لیے قانون بنا رہے تھے وہ تو اس کو پہلے ہی حاصل ہے، اب مقصود بتاتا کہ اسے چھوڑ دیا جائے. اب یہاں آ کے مسئلہ پتہ چلے گا کہ آپ کیا کرتے کیا ہیں. ہوگا یہ کہ اس کو سزا دینے میں بے نمازی ہو سکتا ہے، بے نمازی بن جائے، بپھر جائے، اور اس کو چھوڑنے میں کیا ہے، وہ بکھر جائے. یا اسی طرح آپ کسی کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، وہ تو خود اٹھاتا تھا، وہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، بستر پہ لیٹا ہے، بیٹھا ہے، جاگ رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا. اب استاد اگر ان چیزوں کو سمجھتا ہے، نصوص کو سمجھتا ہے، تو وہ اس بچے کو یہ کہے بغیر ہی آ جائے گا کہ بیٹا تو نماز کے لیے جا نہیں رہا. نہیں، حیا کا استحیا کا تعلق یہ ہے اس کو یہ بھی نہ پوچھا جائے، عمومی بات ادھر مخاطب کر کے ادھر کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے. کیوں؟ وہ آپ کو نہیں پتا، بظاہر لفظوں میں نہیں اندازہ کہ اس کو کیا عارضہ لاحق ہے. ہو سکتا ہے کہ اس نے کپڑے تبدیل کرنے ہو سکتا ہے اس نے کچھ اور کام کرنا ہو، کوئی ایسی تکلیف ہے کہ جس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے اس کو ہے. وہ نفلوں کا پابند ہے، سنتوں کا پابند ہے، فرائض کی تم بات کر رہے ہو، تو بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو یہ ہوتا ہے کہ مقصود ناس کو دیکھنا، مقصود ناس کو دیکھ کے آگے جو نا. اب دیکھیں، آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب فائر بریگیڈیئر کے لیے کیوں اشارہ کھولا جاتا ہے؟ ایمبولینس کے لیے کیوں اشارہ کھولی؟ کیونکہ وہاں اشارہ لگنے میں جانوں کا ضیاع ہے، اور عام حالات میں اشارہ لگا ہوا ٹوٹنے میں جان کا ضیاع ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے. اشارہ تو اس لیے لگایا نا تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، اور ایکسیڈنٹ کیوں نہ ہو؟ ایکسیڈنٹس کے ذریعے جانوں کا کیا ہوتا ہے؟ ضیاع ہوتا ہے. اور وہاں روکنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے. وہاں فوراً فائر بریگیڈیئر کے لیے، ایمبولینس کے لیے اشارہ کیا کر دیا جاتا ہے؟ کھول دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں اب دیکھیں، بس نے پتہ کیا استحسان میں یہ ساری چیزیں تو اس وقت بچے پتہ چلیں گی جس وقت آپ کے سامنے وہ 9-10 قسم کے اصول سارے بیک وقت اجرا میں ہوں. یہاں استحسان کے تحت اس کو چھوڑ دو، یہاں قیاس کے تحت اس کے توڑ دو، یہاں جو ہے نا وہ استصحاب، یہاں مصلحت کا تقاضا یہ ہے، عرف کی تقاضا یہ کر رہا ہے کہ یہاں یہ ہونا چاہیے. مثلا اللہ کے رسول کبھی کبھی شاہی جبے بھی پہنتے تھے، تو کبھی کپڑوں میں یا اس طرح. رمل ہر وقت نہیں ہے، لیکن رمل کا کوئی مقصد تو ہے. اسی طرح مجمل ہے. اسی طرح اب دیکھنا استدلال بالمنطوق غیر سری میں کیا اقتضاء النص کو چیک کرنا ہے، اشارۃ النص کو چیک کرنا ہے. اور یہ جس وقت پڑھائیں گے نا آپ کو اندازہ ہوگا، یہ ویسے کبھی کسی کو بچے کو نہیں سمجھ. ابھی کوئی بیٹھا اس کی تعریف نہیں سنا سکتا یہ ہوتی کیا ہے. لیکن وہ لفظوں میں جس وقت آ جائے گے نا بچے، ہم نے وہ پورے لفظ وہ بنا کے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو باقاعدہ اس کی سمجھائے. کیونکہ جس وقت اجرا کرنا نا، اجرا میں یہ پوری کتاب چلنی. پھر آگے نوف کے لیکن انہوں نے نا آخر میں وہ زیادہ زور جو ہے نا وہ قواعد لغویہ میں دیا ہے، باقیوں کو نہیں دیا اتنا. چلیں، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.